میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ آپ بہت اچھے ہیں اگر آپ شرک کرنا چھوڑ دیں۔ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں جس کا یہ نعرہ ہو، وہ کیسے نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ ینگ جنریشن کو مذہبی طور پر اور ذہنی طور پر اتنا مفلوج کر دیا ہے، مرزا صاحب کی رہائی پر سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ وہی حق ہے جو 1400 سال پہلے آ چکا تھا، تاکہ امت مسلمہ کے حقیقی نظریات ایک مذاق بن کے رہ جائیں، اور یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مرزا صاحب حق ہیں اور باقی امت مسلمہ کی کثیر تعداد باطل ہو چکی ہے، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل۔ چند دن پہلے مرزا صاحب کی رہائی ہوئی، اور ان کی رہائی کے موقع پر ان کے نام نہاد وکلاء نے ان کی رہائی کو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا، اور عام عوام کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مرزا صاحب حق ہیں اور باقی امت مسلمہ کی کثیر تعداد باطل ہو چکی ہے، جو کہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ وکلاء جنہوں نے حق کا ساتھ دینا تھا، انہوں نے ایسے شخص کا ساتھ دیا جو پوری امت مسلمہ کے نزدیک گمراہ گستاخ انسان ہے۔ اور یہ الفاظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ پوری امت مسلمہ کے مفتیان کرام، علماء کرام اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ ایک گمراہ، گستاخ، بدتمیز اور بد اخلاق انسان ہے، اور ان مرزا صاحب کی تشریعات دین کے معاملے میں قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احادیث کا غلط مفہوم نکالتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، اور جن آیات میں کفار اور مشرکین کا ذکر ہے ان آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور اکابرین اسلام کے ساتھ ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں جن کا ان کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو یہ اپنے باپ کے لیے بھی استعمال نہ کر سکیں، اور صحابہ کرام، مفتیان کرام اور شیخ الحدیث کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو یہ اپنے بڑے بھائی کے لیے بھی استعمال نہ کر سکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اپنے غلط عقائد و نظریات کو پروان چڑھاتے ہیں، اور ینگ جنریشن کو مذہبی طور پر اور ذہنی طور پر اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ وہ الہادی اور باطل نظریات رکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور بالخصوص مرزا صاحب ایسے اعتراضات کرتے ہیں جو معترضین اور ملحدین کا ذات باری تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نام نہاد وکلاء پر جو مرزا صاحب کی رہائی پر اس آیت کو پیش کر رہے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی کہ وہ مرزا صاحب کو حق کہہ رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ کی کثیر تعداد کو باطل کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک حق یہ ہے کہ نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ؟ توحید کا تو مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ کیا آپ کے نزدیک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منی خدا بنا دے گا، نعوذ باللہ؟ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ کیا آپ کے نزدیک حق یہ ہے کہ توحید جب بھی بیان ہوگی تو اس میں گستاخی کا پہلو پایا جائے گا؟ بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ کیا آپ کے نزدیک حق یہ ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے؟ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ جائے لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ کیا آپ کے نزدیک حق اللہ تعالیٰ کے کلام کو گالیوں کے ساتھ تشبیہ دینا ہے؟ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ کیا آپ کے نزدیک حق یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ چھوکنے کا استعمال کرنا، نعوذ باللہ؟ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے، ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے میں بتائے گا۔ کیا آپ کے نزدیک حق یہ ہے کہ نبی ولی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ؟ توحید کا تو مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اور کیا آپ کے نزدیک حق یہ ہے کہ جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے دینا؟ ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں، ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں، حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے نزدیک حق کیا ہے اور آپ کے نزدیک باطل کیا ہے۔ آپ کے خود ساختہ نظریات میں باطل وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دے، اور آپ کے نزدیک باطل وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ادب و احترام کے الفاظ استعمال کرے، اور آپ کے خود ساختہ نظریات میں باطل وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منائے۔ اور ان وکلاء سے میں یہی کہوں گا جو حق کو باطل اور باطل کو حق کہہ رہے ہیں، سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہہ رہے ہیں، اور جس باطل کو آپ حق کہہ رہے ہیں اصل میں وہی باطل مٹنے والا ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں جو آپ نے پڑھا بھی ہے کہ باطل بے شک مٹنے والا ہے،
ان الباطل کان زہوقا، اور یہ وہی حق ہے جو 1400 سال پہلے آ چکا تھا، اور یہ وہی باطل ہے جو کفر کی صورت میں مٹ چکا تھا، اور آپ امت مسلمہ سے جداگانہ نظریات رکھ کے اسی باطل نظریات کو حق بتانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور اب آپ کو یہی دعوت فکر ہے کہ اس شخصیت پرستی سے نکل کر حق بجانب ہوں، اور دوسری طرف چند مین سٹریم میڈیا پر بیٹھنے والے نام نہاد اینکر پرسن جو صرف زبان چلانے میں ماہر ہیں، وہ مذہبی اسکالر کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کو اسلامک اسکالر بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ بالکل بھی اسلامک اسکالر نہیں ہے، بلکہ علماء کے بقول تو وہ مذہبی ٹرانسجینڈر ہیں۔ اور یہی چند نام نہاد اینکر پرسن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، جس کا یہ نعرہ ہو وہ کیسے نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان عقل بند لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ میں یہاں پر ایک مثال سے ہی سمجھا سکتا ہوں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤں، حالانکہ آپ نے ہمارے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی ہے۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو دل کو ٹھیس تو پہنچتی ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤں، لیکن مثال میرا دینا ضروری ہے۔ اور اس مثال کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو بات مرزا صاحب کر رہے ہیں یہ بات 100% غلط نظریات پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا صاحب کے والد صاحب کے بارے میں اگر میں یہی کہوں کہ مرزا صاحب کے والد صاحب جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور بعد میں کسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہوں کہ مرزا صاحب کے والد صاحب کو لوگ دجال سمجھتے ہیں، کہ مرزا صاحب کے والد صاحب کو لوگ دجال کہتے ہیں، یا مرزا صاحب کے والد صاحب کو لوگ چھوکرا کہتے ہیں، یا مرزا صاحب کے والد صاحب کو لوگ چھوکرا سمجھتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں مرزا صاحب کے والد صاحب کی توہین کروں، اور نہ ہی یہ میرا مقصود ہے، لیکن یہاں پر مثال دینا میرا ضروری تھا تاکہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں۔ لیکن جس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مرزا صاحب نے یہ الفاظ کا استعمال کیا تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ مرزا صاحب کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کروں، یا پھر ان کے مقلدین کو آئینہ دکھانے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کروں تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ اب بات کرتے ہیں ان نام نہاد اسٹوڈنٹس کی جو مرزا صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں اور شخصیت پرستی میں ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر کام کر رہے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو کمنٹس میں مرزا صاحب کی ہر غلاظت کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں۔ جیسے مرزا صاحب کی رہائی پر انہوں نے کمنٹس میں یہ برمار کی کہ مرزا صاحب کی رہائی پر سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہ ان کی عقل ہے یا دماغ میں بڑا بھوسا کہ جس شعر کو امت مسلمہ کی سب سے بڑی تعداد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ منسوب کیا، اس شعر کو انہوں نے مرزا صاحب کی ضمانت پر شفٹ کر دیا، جو کہ اصل شعر یہ تھا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اگر اس شعر کو آپ دیکھیں تو اس شعر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت مہینے اور ان کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اور مرزا صاحب کے نام نہاد اسٹوڈنٹس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر نکال کر مرزا صاحب کی ضمانت کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی مرزا صاحب کی بھی تربیت ہے، اور آگے اپنے نام نہاد اسٹوڈنٹس کو بھی بدتمیزی، بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر لگا دیا ہے، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو مزید تقویت دیتے ہیں، جیسے کہ کفار و مشرکین کی بنائی ہوئی بے حیائی پر مبنی فلمیں ان کو یہ میمز کی شکل میں پیش کر کے مرزا صاحب کے عقائد و نظریات کو تقویت دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ کے حقیقی نظریات ایک مذاق بن کے رہ جائیں، اور یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور وہ قرآن کی آیتیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر مسلمانوں پر شرک، بدعت، بد مذہب ہونے کا فتویٰ داغتے ہیں، اور پھر مرزا صاحب بھی ان کو بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ شرک و بدعت کے فتوے کو نئی بات نہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک پرانی روش چلی آ رہی ہے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی شرک کا فتویٰ لگا، جو کہ مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 7815 کے اندر ہے کہ ایک یہودیوں کا عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ شرک کرنا چھوڑ دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا میں شرک کرتا ہوں؟ تو یہودی کہنے لگا کہ آپ کے صحابہ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، جو ہستی توحید کا درس پڑھانے آئے تھے انہی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، اسی طریقے سے حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی شرک کا فتویٰ لگا، اور یہ قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے شرک کے فتوے داغتے تھے۔ اور اس پر مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے اوپر وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ان وکلاء، ان اینکر پرسن اور ان نام نہاد مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو ہماری طرف سے یہی دعوت فکر ہے کہ کسی کی شخصیت پرستی میں اتنے اندھے مت ہو جائیں کہ آپ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہاں تک کہ سمجھنا بھی بھول جائیں۔ تو اب جاتے جاتے میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔